رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھل کر آپ حضرات کو سلام محبت کا جواب دینا چاہیے۔ مذہبی جلسوں کانفرنسوں میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دینی روایات کو تحفظ دے رہے ہیں، اپنے اندر اپنی نسلوں کے اندر ایک نئی تحریک، ایک نئی بیداری پیدا کرنے کا عزم لے کر کسی مذہبی جلسے میں کانفرنس میں، تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارے اندر انقلاب برپا ہو، ہمارے اندر دین فہمی کا شعور بیدار ہو۔ تو جب کسی عالم دین کا، کسی خطیب یا کسی شاعر کا استقبال کیا جائے، وہ مائک پر آ جائیں، تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ سلام محبت پیش کر کے آپسی بھائی چارگی، اخلاق، محبت، اخوت اور علماء کے احترام کا جذبہ نسلوں میں منتقل کرنا۔ میں نے آپ کو سلام کیا، اپنے سلام کا جواب کھل کر نہیں دیا ہے۔ کیا آپ کا ارادہ ہے؟ بس یوں ہی چلتے پھرتے آ کے بیٹھ گئے ہیں، یا کوئی عزم ہے، کوئی ٹھوس منصوبہ ہے، کوئی پلاننگ ہے آپ کی؟ بتائیے، سلام کا جواب کھل کر آپ نے کیوں نہیں دیا؟ پھر سے سلام محبت عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کسی بھی مذہبی جلسے میں جب تک کہ ہم اصول، ضابطے اور شیڈول کے مطابق بیٹھیں گے نہیں، تو ہمارے جلسے میں شرکت کرنے کا مقصد واضح نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آپ آئے ہیں ایک عظیم الشان تقریب میں، عرس منظور ملت میں، تو الحمدللہ آپ ایمانی شان کے ساتھ، اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ، دینی پہچان کے ساتھ بیٹھیے۔ کیسے بیٹھنا چاہیے؟ یہ جلسہ کیا ہے؟ تربیت گاہ ہے، یہ ایک طرح سے درس گاہ ہے۔ جو باتیں عام طریقے سے آدمی سیکھ نہیں پاتا، جلسوں میں سیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بیٹھیے سلیقے سے، سر پہ ٹوپی، ایسے بیٹھے ہو بابو، ایسے بیٹھو کہ لگے کہ ہاں کوئی اسلام اور یعنی اہل اسلام کلمہ کو یعنی حق میں ہمارا شمار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جوتا اتار لو، ادب سے بیٹھو، سلیقے سے، ایسے جیسے لگتا ہے جیسے یعنی چلتے پھرتے آوارہ مزاجی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے تئیں درد واضح ہونا چاہیے۔ جو سو رہے ہیں ان کو اٹھائیے۔ جلسے میں آئیں تو ایک نئی بیداری ہو، نئی امنگ ہو، مذہبی رنگ و آہنگ میں ڈھل کر ہم بیٹھیں، تاکہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں۔ جلسے میں بیٹھیں تو جو بے نمازی ہے اس کے اندر نماز پڑھنے کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ گھومتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں عرس منظور ملت میں لوگ آئے ہیں۔ اگر سب لوگ آ جائیں، با مقصد زندگی گزارے، تو پھر ہماری زندگی میں نیا انقلاب برپا ہوگا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہو، عرس منظور ملت یادگار ہو، تاریخی ہو؟ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھایا ہے، اسی انداز میں یا رسول اللہ کہہ کے بتا دیں زور سے۔ میرا چھوٹا چھوٹا بھائی سبحان اللہ آگے بیٹھا ہے، ذرا سا ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا سامنے، ذرا سا ادھر آئیے تو اس بابو کو گود لے لیجیے۔ اے بابو، موبائل والے، اتنا بھی شعور ابھی ہمارے اندر بیدار نہیں ہوا ہے کہ ہم بیٹھیں کیسے جلسے۔ تو پھر میرا شعر، اس کے اندر جو فنی مضمرات ہیں، جو فنی لوازمات ہیں، جو قافیے اور ردیف کی پیمائش ہے، جو لفظوں کا معیار ہے، جو جملوں کی کھنکھناہٹ ہے، اور جو شعریت ہے، شاعری کا وقار ہے، وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ جب بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا تو ہے نہیں۔ جب بات کہی جائے تو اسے قبول کیجئے، ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے، سمٹ جائیے، ذرا سا اکٹھا ہو جائیے۔ اور وہ لوگ جو کھڑے ہیں، میں ان سے عزیزاً سے گزارش کروں گا، عزیزوں سے، تم کوئی اور نہیں ہو، میرے چھوٹے چھوٹے اسلامی بھائی ہو، تم اس عہد کا مستقبل ہو، تم سلیقے سے بیٹھو۔ زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، عرس منظور ملت کی کامیابی کے لیے جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اس سے زائد لوگ بیٹھے۔
مگر شرط یہ ہے کہ علماء بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. علماء ایسے بیٹھیں کہ دیکھنے والے کے اندر شعور پیدا ہو، تحریک پیدا ہو جائے کہ ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے. عالموں کا کردار دیکھ کر لوگ تبلیغ اور ارشاد کی فضا میں پرسکون انداز میں سانس لینے لگے. ہے نہیں؟ تو کیا ہے کہ ہم ایسی ایکٹیویٹی پیدا کریں، ایسا کردار پیدا کریں کہ ہمارے اندر. تو آپ حضرات تیار ہیں؟ میں آپ کے جلسے کا نقیب ہوں محبوب گوہر، آپ کی خدمت رات بھر کروں گا. آپ نہیں سننا چاہیں گے میں آپ کو زبردستی سناؤں. کیوں نہیں سنیں گے آپ گھروں کو چھوڑ کر آئے کیوں؟ اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ ایک رات آپ نے یوز کیا ہے جلسے کے لیے، تو جلسے کی تہذیب آپ کو میں آشنا کروں گا. میرا ایک بھائی یا دو بھائی تھوڑا سا میرے لیے نہیں، حضور منظور ملت کے لیے، اور وہ لوگ ذرا سا اپنی نسلوں میں عشق مصطفیٰ منتقل کرنے کے لیے جو کمی ہو اخلاقی تقاضے کو پیش نظر رکھیے اور ادھر ادھر مت دیکھیے. ایک سیکنڈ کی بھی اہمیت ہوا کرتی ہے. میں فضول بولنے کا عادی نہیں ہوں، میں ایک جملے سے اصلاح عمل کا جذبہ اور تبلیغ و ارشاد کی فضا ہموار کرنا چاہتا ہوں. وہ جگہ خالی ہے، بانس کو ایسے پکڑے ہوئے ہیں آپ لوگ، بانس گرنے والا ہے کیا؟ بولیے، اب بولیے. مجھے ذرا سا اور سمٹ جائیے، میں تھوڑا سبق لے رہا ہوں مگر رات بھر اسی نظامت کا اثر رہے گا. ہے نہیں؟ نظامت کو بحیثیت یعنی نظامت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے. پہلے آپ سمجھیے کہ نقیب کیوں ہوتا ہے. نقیب لطیفہ سنانے کے لیے نہیں ہے. یہ قوم جو ہماری زوال آشنا ہے، ہم اس کو اور کتنے زوال اور انحطاط کی آخری منزل تک پہنچائیں. ہمیں نظامت ہو کے، خطابت ہو کے، شاعری ہو، ہمیں اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے. سیرت رسول پاک کا ایسا چیپٹر پیش کرنا ہے کہ جو بگڑی ہوئی قوم ہے وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے. تو آپ لوگ چاہتے ہیں جلسہ بہت کامیاب ہو، ذرا سا بتائیے، چہرے پہ مسکراہٹ لائیے. چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کی صدا بلند کر کے بتائیے. اتنے سارے لوگ ہیں، آپ اپنے آقا کے نام پہ آواز بلند کر رہے ہیں، تو آواز آپ چھپا کیوں رہے ہیں؟ سوچئے ذرا سا، جب بلند کرنا ہے ہم کسی کے والد صاحب کے نام پر، کسی کے دادا کے نام پہ تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آقا کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں. اس دعوت کو کتنے لوگ قبول کریں گے؟ ذرا دعوت کو قبول کیجئے اور سبحان اللہ کی صدا دل سے، زور سے. کتنی آواز بلند ہو سکتی ہے؟ بلند کر کے بتائیے. ارے جتنا عشق آپ کے سینے میں ہے اسی انداز